أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سکینہ کہاں جی چلی گئی تھی؟ الحمدللہ مولانا. سکینہ پھر غائب نہ ہے. سہر، تمرین، سکینہ، رئیسہ، نشاط، کسا، طاہرہ، ہم لوگ جی الحمدللہ مولانا. ہماری گفتگو سر مقدماتی میں چل رہی تھی ثلاثی مزید فی کے ابواب. فعل ثلاثی مزید فی کے مشہور باب کتنے ہیں؟ 10. مشہور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مشہور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ثلاثی مزید فی میں لے جا کے استعمال کیا ہے تو زیادہ تر انہی 10 میں سے کسی ایک میں استعمال کیا، کسی میں استعمال کیا گیا ہے عرب والوں نے. تو یہ 10 باب ہے، اس میں سے ہم نے باب افعال کا ڈیٹیل پڑھ لی. آج باب تفعیل اور مفاعلہ پڑھیں گے. باب تفعیل دیکھیے میں نے کہا تھا آپ سے باب تفعیل باب افعال اگر پڑھ لیا ہے تو اب طریقہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا سارا. جی باب تفعیل، باب تفعیل. باب تفعیل کا ماضی مضارع مصدر کس وزن پہ آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ صرف یصرف وہ وزن نہیں ہے، وہ موزون ہے. اسے کہتے ہیں فعل وزن کے فعل وزن نصب ہوتا ہے. فعل فعل یفعل یفعل تحقیق کے ساتھ یفعل فعل تفعیل. ایک کتنے حرف زیادہ ہیں؟ فعل نام اصلی ایک حرف زیادہ ہے جس کی تشدید نہیں دو ہوتے ہیں. یا جیسے جیسے صرفا یصرف تصریف. جی جی جیسے جیسے یعلم علما یعلم تعلیم علما یعلم تعلیم. صحیح ہے؟ تعلیم. جی ٹھیک ہے. نزل ينزل نزل ينزل نزول تنزیل. تنزیل. تنزیل بھی کہہ رہے ہیں. وہ کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ تفضیل نزل کہہ رہے تھے. ينزل تنزیل تنزیل. تنزیل. اب آپ میں بتائیے آپ کیا بتاؤں؟ ماضی بتاؤں؟ میں نے بتایا تھا وہی 14 سیغے، وہی 14 سیغوں کے نام وہی ہوا ہے یا پہلے اور چوتھے میں. باقی میں الف ہے، نون ہے، تا تما کنتے تما تنا تو شروع کرنے کا طریقہ ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں سب کو ضمہ. علما حفظا فعلا مجبور بن گیا. کٹا کریں گے آپ علامہ علامہ علمو بولیے جی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا علمتا. لو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا فرشتوں نے کہا سبحانك پروردگار تو پاکیزہ ہے. لا الہ الا تیرا ولا کوئی سبحانك لا الہ الا انت. اس کے بعد کیا تھا؟ وہ رب جملہ چھوڑیے ما لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے مگر یہ کہ وہی ہے علم جو تُو نے ہمیں تعلیم دیا ہے. دیا ہے. علمتا باب تفعیل ہے. کیا ہے؟ باب تفعیل. تو آپ بتائیے ماضی میں کچھ بتاؤں آپ کو کہ اس میں کیا ضمیر ہے کیا ہے؟ پہلے سے بتا رہا ہوں. علامہ میں ہوا پوشیدہ ہے، علما میں الف ہے، علمو میں واو ہے، علم میں یا پوشیدہ ہے، علامہ میں الف علم میں نا ہے. پھر اس کے بعد لائن سے تا تما تم تے تما تم تا تو دو. ٹھیک ہے، دو جگہ ضمیر پوشیدہ ہے، باقی ظاہر ہے. ماضی سمجھ میں آ گیا؟ وہی ہے جو ثلاثی مجرد میں ہے وہی یہاں پہ، بس وزن کا معنی کا فرق ہے. وزن کا اور
معنی کا فرق ہے. وہاں پہ ثلاثی مجرد میں علما نزلہ تھا، یہاں علما نزلہ وزن میں، وہاں پہ لازم تھا، یہاں متعدی ہو گیا. وہاں پہ علما زیدن، زید نے جانا، یہاں ہو گیا علما سعیدن زیدن، سعید نے زید کو بتایا، یاد کرایا. نزلت مطر، وہاں پہ کیا تھا؟ مطر، بارش نازل ہوئی، لازم تھا، ایک فعل تھا نزلہ، ایک مطر تھا. نزلت المطر ایک فعل تھا، ایک لازم تھا. لیکن اب کہیں گے نزل اللہ المطر، اللہ نے بارش کو نازل کیا. جی انا تو ثلاثی مجید سر. تنزل الملائکۃ تنزل، وہ تو الفاظ ہے، بہرحال وہ باب الگ ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ یہاں متعدی ہو جاتا ہے، وہ معنی بھی آگے بتاؤں. فی الحال ماضی ہم نے سمجھ لیا. گردان کیسے ہوگی؟ الف با گردان کرو نزلہ سے انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. نزلنا نزلنا نزل القرآن، ثلاثی مجرد تھا تو کیا تھا؟ نزل القرآن، وہ قرآن نازل ہوا. لیکن یہاں نزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا. جی یہ معافی ہو. مضارع کا آئیے، مضارع کی گردان کوئی سکھانی تھوڑی پڑے گی. یہاں وہیں پہ جہاں جہاں وہاں پر علامت رفع ضمہ کی مضارع مرفوع میں، وہیں پانچ جگہوں میں یہاں ضمہ ہوگا. جہاں جہاں نون اعرابی وہاں 7 جگہ تھا، وہ یہاں ہوگا. جی ضمیروں میں آ جائیے، ضمیروں پہ آ جائیے. جہاں جہاں وہاں ضمیر پوشیدہ تھی، پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہے، 7ویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نینو، وہی یہاں ضمیر پوشیدہ ہوں گی. باقی وہاں 4 ضمیر ظاہر تھی جو کہ 9 جگہ تھی، الف چاروں تسنیہ میں، واو جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر میں، جی یا نون جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں، اور 10 میں سے جی ترجمہ علامہ علم اللہ القرآن، علم اللہ القرآن، اللہ نے قرآن پڑھایا، تعلیم دی. جی اور میں کہوں علمہ ثلاثی مجرد، علمہ زید، زید نے جانا. بہرحال وہاں لازم ہے. ساری جو خصوصیات وہاں کی فعل مضارع کی کیا تھی؟ 4. 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال و مستقبل، مثبت ہوتا ہے، خبری ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. یہی تھی خصوصیات. وہی بتایا تھا وہاں اگر کچھ چیزیں ہیں جو فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کی بعض خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں، نئی حالت پیدا کر لیتا ہے. اس میں سے ایک نئی حالت کیا ہے؟ یاد ہے؟ مضارع استفہامی. حال آ جائے تو حال لفظ میں تو کوئی اثر نہیں کرے گا، بس استفہامی ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. یا لا نافیہ تھا، مثبت ہوتا ہے، لا نافیہ آ جائے مضارع منفی ہو جائے گا. لفظ میں یہ دونوں کوئی اثر نہیں کرتے، معنی میں کرتے ہیں. یاد ہے نہیں؟ سین یا سوفا آ جائے تو فقط مستقبل کے معنی دے گا، حال 2 زمانے نہیں رہیں گے. وہاں پہ یہی بات تھی. وہاں جی وہاں پہ تھا مضارع مرفوع ہوتا ہے، نصب دینے والا عامل آ جائے تو منصوب ہو جائے گا، جزم دینے والا عامل آ جائے تو جہاں جہاں پہ علامت رفع ضمہ تھی، وہاں وہاں مضارع اگر منصوب ہو تو وہاں فتح آ جائے گا. 7 جگہ جہاں نون تھا وہ گر جائے گا. جب مظلوم ہو تو جہاں جہاں علامت رفع ضمہ تھا وہاں وہاں سکون ہو جائے گا، جہاں جہاں نون تھا وہ نون گر جائے گا. سارا کچھ وہی ہے نا، سارا کچھ وہی ہے، تو چینج تو نہیں ہوا نا؟ بولیے. اسی لیے میں نے جب کہا تھا کہ ثلاثی مجرد میں یہی یاد کر لو. وہاں پہ امر کی 2 قسمیں تھی نا معلوم میں. امر کے صیغہ، شروع کی شکایت کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے صیغے کیسے بنتے ہیں؟ وہ الگ بنتے ہیں، حاضر کے الگ بنتے ہیں. غائب کے بنانے کے لیے کیا ہے؟ اسے امر غائب کہتے ہیں کہ امر بلام، امر نام امر مقصود شروع میں لائیں گے جی، اور آخر سے علامت رفع کو ختم کر دیں گے. یعنی جہاں جہاں مقام سکون جہاں جہاں ابھی ہو جائے گا لے یعلم. جی یہی تھا نہیں؟ جی حرف بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ حرف بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ مخاطب سے بنتا ہے، پہلی بات تو کس سے بنتا ہے؟ حاضر کے 6 صیغے. تو علمو
میں نے بتایا تھا اس کے دو طریقے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے جی۔ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد اور اس کا بعد والا حرف ساکن ہے تو 4 اسٹیپ اٹھانے ہیں۔ پہلا علامت مضارع گرانی ہے کیونکہ ساکن ہے تو پھر حمزہ لانا ہے 2 الف لگا اسٹیپ۔ دیں، تیسرا اسٹیپ کو دیکھتے ہو حرکت دے دی ہے، ضمہ چوتھا ہے تو ضمہ علامت دے دیں گے۔ ختم کر دے دی ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہے یا حرکت ہے۔ ساکن ہے تو 4 اسٹیپ اور اگر حرکت ہے تو صرف 2 3 اسٹیپ۔ اسٹیپ۔ علامت مضارع گرا دیجیے، بعد والا الف حرف لگا ساکن تو ہے نہیں، بس آخر کا علامت رفع ختم کر دیجیے جی۔ کیا بنا؟ افعل۔ علم کا فعل مضاف ہوا۔ کہاں سے حمزہ لا رہے ہیں آپ؟ دیکھ لانے کے بعد ساکن چھوڑیں گے۔ علم علم۔ امر حاضر سمجھ میں آیا نہیں؟ جی حمزہ جب لایا جاتا ہے جب علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہو، یہاں ساکن چھوڑیے جی۔ جی آپ کو بتائیے کوئی ایسی چیز جو اتنی دیر میں جو میں نے بتائی، کوئی ایسی چیز جو وہاں بتائیے وہاں پہ نہ پڑھیے، سب کچھ ہوا سب پڑھان کریے گا آپ ذرا۔ ينزلان ينزلون تنزل تنزلان ينزلن تنزل تنزلان تنزلون تنزلين تنزلان تنزلن ننزل بتائیے کوئی فرق ہے جی؟ بالکل نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے تھوڑا سا بھی نزل ثلاثی مجرد نزل کا نا، باب فعل انزل اور باب تفعیل کا ماضی نزل۔ کوئی فرق ہے درمیان میں ماضی کی؟ نزل 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 انزل 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 نزل نزل نزل۔ فرق صرف وزن کا ہے، یہ فعالہ ہے یا افعالہ ہے، یہ فعالہ ہے، باقی وزن اور معنی کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں مضارع کیا ہے یہ؟ نزل کا مضارع کا ینزلو کیا تھا؟ ثلاثی مجرد کیا تھا؟ ینزلو جی۔ انزلہ ینزلو باب فعل کا کیا تھا؟ ینزلو 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 ینزلو۔ صرف وزن کا ہی تو فرق ہے، معنی کا فرق ہے، گردان تو وہی ہے ینزلو ینزلان ینزلونا، ینزلو ینزلان ینزلونا، ینزلو ینزلان ینزلونا، وہی ہے، وہی خصوصیات وہی طریقے سب کچھ وہی ہے، صرف وزن اور معنی کا فرق ہے۔ اس سے معنی کیا ہے؟ باب تفعیل کے بھی مشہور معنی کیا ہے؟ تادیہ یعنی متعدی کرنا، باب ثلاثی مجرد کے فعل جو لازم ہیں اگر وہ باب تفعیل میں جائیں تو متعدی ہو جاتے ہیں۔ جی لازم متعدی کی تعریف یاد ہے؟ بولو لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل کے تمام جی بولیے۔ جو فاعل اور متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں نزل القرآن، نزل قرآن کیا معنی ہوئے؟ قرآن نازل ہوا۔ فعل ہے، فاعل لازم ہے ٹھیک ہے۔ ایک ہے نزل اللہ، نزل ماضی ہے، نزل اللہ القرآن، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن نازل ہوا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ آپ سمجھ پا رہا نہیں؟ نازل ہوا جی۔ میں کہوں باعودا، ثلاثی مجرد میں تھا باعودا سعیدون، کیا مطلب؟ سعید دور ہوا، سعید دور ہوا۔
اب یہاں پہ جب لے کے جائیں گے تو بعث اللہ سعیدا، سعید اللہ نے سعید کو دور کیا۔ جی یہ ہے اس کے لا۔ تو باب تفعیل کے بھی مشہور معنی کیا ہے؟ ایسے باب مفاعلہ ہے۔ باب مفاعلہ کیا وزن کیا ہے؟ باب مفاعلہ۔ کون بتائے گا وزن؟ بتائیے۔ یاد نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ اتنے دن سے میں نے لکھوا رکھا ہے فاعلہ یفاعل یفاعل مفاعلہ مفاعلہ مفاعلۃ۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے بولیے باحث باعث باحث یباعل یباحث یباعث مباحثہ 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 نہیں ہے، اس میں مباحثہ۔ مثال کے طور پر ضرب سے ضارب، ضارب یضارب مضاربہ مضاربہ مضاربۃ۔ اب بتائیے ماضی کی گردان میں یہاں بھی کوئی فرق نہیں، صرف وزن اور معنی کا فرق ہے۔ وہاں تھا ضرب ضرب ضرب، جی باب فعل میں لکھے گئے تو اب حساب حساب حسو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہاں پہ ضرب 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 ہوتا ہے، یہاں پہ ضارب ضارب، ٹھیک ہے۔ ماضی میں کوئی فرق تو نہیں ہے، بس ایک تھوڑا سا فرق ہے، میں بتاؤں گا کہاں۔ گردان وہی 14 سیغے، وہی 14 سیغوں کا نام، صرف وزن اور معنی چینج ہے۔ اگر تھوڑا سا کہیں فرق ہے تو مجبوراً ہے، وہ کہاں ہے؟ مجہول میں۔ مجہول میں ہی بتایا تھا، وہاں پہ یہاں پہ بھی سب جگہ ماضی کو اگر مجہول کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قبل آخر کو کسرہ، اور اس سے پہلے جتنے متحرک آتے ہیں ان کو ضمہ دیتے ہیں، یہی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الف ساکن اگر ہو، اس سے پہلے ضمہ کا تلفظ بہت سخت ہے، ناممکن سا ہے جی۔ اگر ایسا مورد آتا ہے تو پھر الف کو واو سے بدل دیتے ہیں، الف کو واو سے بدل سورے با سورے با سورے بو، ٹھیک ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے، وہ بھی الف مجہول بنانے کا قاعدہ وہی ہے، لیکن الف سے پہلے ضمہ نہیں ہو سکتا پروناؤن، اس لیے واو سے بدل دیتے ہیں ضمے کی مناسبت سے۔ تو ماضی کا وہی سب کچھ ہے نہیں، مضارع کا بھی وہی سب کچھ ہے، صرف وزن اور معنی چینج ہے۔ وہاں پہ یضرب یضربان ہے، یہاں ہو جائے گا یضارب یضاربان یضاربون، وہی 14 سیغے اور وہی 14 سیغوں کا نام، وہی علامت رفع ضمہ نون اعرابی، وہی ضمیر 5 جگہ پوشیدہ ہوا ہے، یا انا نحن 9 جگہ ضمیر ظاہر ہے، 4 الف واو یا نون، الف چاروں تسنیہ، سب کچھ وہی ہے۔ لم یباحث ان یباحث ان یضارب، منصوب مجزوم، هل یباحث لا یضارب، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیضارب لیضارب، سب وہی، صرف معنی باب فعل کے تعدیہ تھا، باب تفعیل کے بھی تعدیہ مشہور معنی تھے، اس کے مشارکہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مشارکت مشارکت شرکت سے ہے نا، شرکت سے ہے نا، بولیے شرکت، یعنی کسی ایک کام میں فاعل مفعول کا کام میں شریک ہونا، کیا ہونا؟ شریک ہونا۔ ابھی بھی مثال تو سمجھ میں آئے، وہاں پہ تھا ثلاثی مجرد میں ضربا سعیدون، کیا معنی تھے؟ ضربا سعیدون، بولیے خالدن، کیا معنی تھے؟ کیا معنی تھے؟ سعید نے خالد کو مارا، سعید نے خالد کو مارا، سعید نے مارا، خالد پیٹا۔ لیکن جب باب اس میں لے جائیں گے مفعلہ میں کہیں گے ضربا سعیدون، مثال میں کوئی فرق نہیں لگا ہوگا آپ کو، معنی میں فرق لگے گا آپ کو۔ معنی میں فرق یہ ہے کہ لفظ میں یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، لفظ میں یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، لیکن معنی میں دونوں فاعل ہیں، دونوں مفعول ہیں۔
ज़ारबा सईद खालिदन, सईद ने खालिद को, खालिद ने सईद को मारा, यानी मारा पीटी की। ज़ारबा सईद खालिदन, सईद और खालिद ने मारा पीटी, यानी एक दूसरे को मारा। अब जाहिर सी बात है, ये से मारेगा तो ये पाए, इसने ये मफूल हो जाएगा, जब ये से मारेगा तो ये पाए, ये मफूल। लफ्ज़ में तो आपको एक मरफू एक मंसूब दिख रहा है, एक फाइल एक मफूल, लेकिन माना में मुशारकत है। यानी मुशारकत के माना क्या है? दो तरफ लोगों का किसी काम में शरीक होना। जैसे हम कहते हैं मुबाहसा, मुबाहसा बहस करना। बहस करने का मतलब ये नहीं कि मैं अकेला बहस करता रहूं दर्स पढ़ते टाइम, मैं बोलूं तो आप भी काट, एक दूसरे से बहस करना। जी सईद और खालिद ने एक दूसरे को मारा, यानी मारा पीटी की, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मारा पीटी की। क्या की? मारा पीटी। माना में फर्क साफ नजर आ रहा नहीं? सईद ने खालिद को मारा, सईद और खालिद ने मारा पीटी की। सईद ने खालिद को, खालिद ने सईद को। आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए ना, मारा पीटी की, मारा पीटी, एक ने इसको मारा, उसने उसको, जिसे कहते हैं आपस में भिड़ गए। यहाँ पे लगता है सईद कोई उस्ताद है या तो, या कोई बड़ा है या बाप है, ये बेचारा चुपचाप पिट लिया। सईद ने खालिद को मारा, सईद ने खालिद को मारा, अरे पिट लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं पिटा, ये पिटा तो पीटा भी। जी ज़ारबा सईद खालिदन, सईद खालिद ने मारा पीटी की। समझ में आ गया मुशारकत के माना क्या है? बोलिए। मुशारकत के माना दो मशहूर माना क्या है इसके? हाँ, एक दूसरे को मारा, सईद और खालिद ने एक दूसरे को मारा, यानी ठीक है। शिरकत करना दो। देखिए दर्स भी तमाम हो गया, ये दर्स भी 11वां दर्स तमाम हो गया। आप लोग इसकी भी किताब मतलब वही तमरीनें और दर्स को अच्छे से, इतने आप सारे ये बात जो है याद कर लीजिएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व